بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249533 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2 صفحہ نمبر 30 سے۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشید تھی۔ انسان تمدن کے معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، ہر زیر دست اس زندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو غلام سازی کے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے کولوں میں پیلے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آہنی قفس تھا جس میں کسی طرف کوئی روزن نہیں کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا سے نبرد آزما ہونا تو درکنار، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذاہب تحریفوں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہامی مذاہب کی تعلیم سربا غریبہ تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود اور بے بس روشنی کی کسی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدن کی قدیم سلطنتوں کے سائے میں بھی تہذیب کی نشو نما ہوئی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدتیں گزر چکی تھیں۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکہ کے مہاجروں نے سود کے جال پھیلائے ہوئے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذاہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقہی موشگافیوں اور منمانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ایسا گھب اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزا اعتقاد، کسی خوش آئند نظریے کا جگنو نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس کا ہوش بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز سے۔ انہی دنوں مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے۔ سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی سانحہ گردانا، کچھ نے جز وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا، کچھ اتنے متذبذب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا، مگر فکر مند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے، یہی ذکر چھڑ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب جانتے تھے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی درد مندی اور ان کے اخلاق کا شہرہ تھا، مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار حرا میں فرشتے سے بات چیت، معبود واحد کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر، آخرت و مافیہ کی باتیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان، جو جتنا زیادہ بااختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل منڈے چڑھ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر رہے گا، دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں۔ ہم غلاموں کے پاس کیا تھا دینے کو جو ہم فکر مند ہوتے؟ میں بلال حبشی، دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا،
مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ گھپ اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی۔ یہ اجالا میرے لیے کیا لے کر آئے گا؟ اس کی روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ ساری باتیں بعد کی تھیں۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی ایک کنار پھوٹی ہے اور مستقبل میں جو بھی ہو حال سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ جاتا۔ گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے لوگ غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ کچھ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا مجھ ایسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کر دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے۔ کسی سودوزیاں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سرراہے سے قائم ہو گیا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت و التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود مسکراتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ بنی ہی نہیں تھی۔ میں نے ہنستی ہوئی صبح دیکھی تھی، رات کے آنچل پر ستاروں کی جھلملاہٹ دیکھی تھی، مسکراتے ہوئے پھول دیکھے تھے، مگر ان سب کا تبسم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا ایسا دل میں کھپ جانے والا انداز تھا کہ بندہ ہزاروں کے ہجوم میں تنہا ہو جائے، اس میں کسی غیر کی شرکت کا شائبہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے تو لگتا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو، جیسے چلچلاتی دھوپ میں سایہ میسر آ گیا ہو، جیسے تپتی دوپہر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزر جائے، جیسے بے آب و گیارہ صحرا میں تھوڑ کی کسی شاخ پر کوئی شاداب پھول نظر آ جائے۔ ایک راندہ خلق سیاہ فام غلام پر نظر اٹھانے کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے، لیکن جب وہ میری طرف دیکھتے تو اس توجہ سے کہ جیسے ان کے نزدیک یہ دنیا کا اہم ترین کام تھا۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے کام کو انتہائی انہماک اور مکمل یکسوئی سے انجام دینا ان کی عادت تھی۔ ان کی مسکراہٹ ایک سچے انسان کی مسکراہٹ تھی، اور میرے لیے یہی احساس ان کی ہر بات کی صحت کی ضمانت تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ مگر یہ ساری سوچ میرے لاشعور میں تھی۔ شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے براہ راست سوال کیا، سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معبود میرا معبود ہے۔ میرا جواب سنتے ہی اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، مگر شاید وہ اس جواب کے لیے تیار تھا۔ کہنے لگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں سے انکار کرتا ہے؟ محمد الامین ہیں، انہیں ایک فرشتے نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کل میں عمار کے جن الفاظ پر معترض تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں۔ کل میں عمار کی وجہ سے خائف تھا،
مگر آج میں اپنے لفظوں پر بھی خائف نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بے خبر تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے، جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خس و خاشاک سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا۔ مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا اور دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر تپتی ہوئی بھاری بھاری اینٹ چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں کہ میں ہل بھی نہ سکوں۔ اسی حالت میں امیہ مجھ پر کوڑے برساتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداؤں کو تسلیم کروں۔ میری کمر پر پہلے چھالے پڑے جو ایک دو روز میں زخم بن گئے جن سے خون رستا رہتا تھا، مگر امیہ نے میرے معمول میں فرق نہ آنے دیا، بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی، پہلے سے زیادہ وزنی چٹانیں ڈھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی ضربیں۔ ہر روز میں مرنے کے قریب ہو جاتا، مگر امیہ کے سوالوں کے جواب میں عہد کے سوا کچھ نہ کہتا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم ریت پر لٹا کر مارنا شروع کر دیا، مگر میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہر سوال کے جواب میں عہد ہی دہراتا رہتا۔ بنو جمعہ کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ عمرو بن عاص نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائیں پاتے دیکھا تھا۔ بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو بنو جمعہ ہی کے محلے میں رہتے تھے، مجھے روز دیکھتے تھے اور نظریں نیچی کر کے چلے جاتے تھے۔ جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارگر نہ ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جمعہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ بچے سارا دن چیختے چلاتے، کہکہے لگاتے، مجھے مکے کی اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر کھینچتے پھرتے۔ ان کے کہکہوں میں میری چیخ پکار کسی کو سنائی نہ دیتی۔ بچوں کو ایک دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اس سے پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے۔ وہ رسی سے میری گردن کو جھٹکا دیتے تو میں گر پڑتا اور پھر وہ سب مل کر مجھے گھسیٹنے لگتے۔ میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو ٹھوکریں مارتے، کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے۔ میں منہ کے بل گرتا تو پھر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ کبھی رسی اس زور سے کھینچتے کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ نوکیلے کنکروں، سنگریزوں اور پتھروں کی رگڑ سے روز میرے بدن پر نئے زخم بنتے۔ پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے کہ پھر کھل جاتے۔ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو وہ میرے کپڑے اتروا کر مجھے لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور دھوپ میں ڈال دیتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے دہکتے کوئلوں پر لٹا کر میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ آج بھی میرے جسم پر ان کوئلوں کے داغ ہیں۔ ایک دن مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سودا صرف لے کر آ رہا تھا کہ میری چادر شانوں سے سرک گئی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے جسم کے داغ دیکھے تو ان پر رقت طاری ہو گئی، مگر کیسی کیسی لو اٹھی ہے، ان داغوں سے کیسی کیسی شعاعیں پھوٹی ہیں۔ سورج ڈھلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام بنا خانے کے فرش پر پھینک دیا جاتا۔ میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا، بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا۔ بنو جمعہ میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکے میں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے، لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ ورقہ بن نوفل۔ میں روزمرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا اور وہ مجھے ہر کوڑے پر لات اور عزا کی عبادت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ادھر سے ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا۔ وہ میرے منہ سے احد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے بآواز بلند کہا، بلال، وہ واقعی ایک ہے۔ پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ اگر تو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا۔ مگر امیہ باز نہ آیا۔ ہر روز دوپہر کو جب مجھے بچے مار مار کر نڈھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانیں رکھ دیتے تو وہ بھی کوڑا گھماتا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں، مگر میرا جواب احدن احدن کے سوا کچھ اور نہ ہوتا۔ شاید میں کچھ اور کہنا ہی بھول گیا تھا۔ میرا روزمرہ کا رقص بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد بر نہ لا سکا تو ایک دن اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا، آج کی رات بلال کی آخری رات ہوگی، کل کی صبح اس کی آخری صبح، شدید ترین اذیتیں اور پھر موت۔ آخری رات، پہلا دن۔ موت کا قرب کبھی کبھی انسان کے اندر شمع روشن کر دیتا ہے۔ میرے اندر بھی اس رات اللہ نے اپنی رحمت سے ایک جوت جگا دی۔ میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا جو ایک کارخانے میں کام کر رہے تھے۔ یہ چمڑا رنگنے کا کارخانہ تھا جس میں چاروں طرف بھاپ اٹھ رہی تھی اور بھاپ نے میرے ماں باپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت اور شفقت جھلک رہی تھی۔ میرے والد نہایت قوی انسان تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت کو اس بے دردی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھے نظر آتے تھے۔ میری ماں کھانس رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کھانسے جا رہی تھی، یہاں تک کہ کھانستے کھانستے اس نے دم دے دیا۔ میرے والد حبشہ سے آئے تھے، بحیرہ احمر پار کر کے۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ غلام کیسے بنا لیے گئے۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ ایسی باتوں کو بھلا کر ہی وہ غلامی کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں پیدا تو حالت غلامی میں ہوا، لیکن جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا تو میرے ماں باپ آزاد تھے۔ یہ بات میرے لیے کوئی خاص تسلی کا باعث نہیں تھی، پھر بھی کبھی کبھی میں اس پر خوش ہو لیا کرتا تھا۔ پھر اس رات میں نے اپنے ماں باپ کی گفتگو سنی۔ وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو مار ڈالیں اور اسے پیدائشی غلامی کی لعنت سے بچا لیں۔ میرے آنسو بہہ نکلے، اپنے دکھ پر نہیں، اس کرب پر جو میرے والدین نے یہ فقرے کہتے ہوئے اپنے اندر محسوس کیا ہوگا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میں جوان ہونے پر بازار میں پہلی بار فروخت کے لیے لایا گیا۔ اب میں ابن غلام نہیں، بذات خود غلام بننے والا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کئی بار بکا، اونٹوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ، اور بالکل انہی کی طرح۔ آج دمشق میں بیٹھ کر میں ان باتوں پر ہنس سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں مجھ پر کیسے کیسے دور گزرے ہیں۔ گرم ریت اور دہکتے انگاروں پر لٹائے جانے کے دور، مکے کے گلی کوچوں میں گلے میں رسی باندھ کر پھرائے جانے کے دور، گرم پتھروں تلے دبائے جانے کے دور، ڈنڈوں سے پٹائی کے دور، ٹھوکروں کے دور، کوڑوں کے دور۔ لیکن اس رات امیہ کے غلام خانے میں جب میری گردن میرے گھٹنوں سے جکڑی ہوئی تھی، میرے ذہن میں ہنسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اسی کرب کے عالم میں میں نے اپنے گرد پھیلی ہوئی زندگی کے حسن کو محسوس کیا، وہ حسن جو جلد ہی مجھ سے چھننے والا تھا۔ چاند تارے، دن رات، آتے جاتے موسم، دریاؤں، پہاڑوں، میدانوں اور جنگلوں میں جیتی جاگتی رنگ برنگی مخلوق، اور ان سب کا سردار انسان اپنی تمام آرزوؤں، امنگوں، اداسیوں، خوشیوں، مجبوریوں، کامرانیوں اور قربانیوں کے ساتھ۔ اس رات میں نے ایک سرخ بھنورا بھی دیکھا تھا جو تیز دھوپ میں ایک ڈنٹھل پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی جب کہیں مجھے سرخ بھنورا نظر آ جاتا ہے، میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ سرخ بھنورے، روئے ارض پر پھیلی ہوئی مخلوق، قبروں میں لیٹے ہوئے میرے ماں باپ، یہ سب کہاں سے آ گئے تھے؟ اس رات موت نزدیک محسوس ہوتی ہے تو انسان کا ذہن کہاں سے کہاں چھلانگیں لگاتا پھرتا ہے۔ پھر عمار کے واقعے کی تفصیل نظروں کے سامنے پھرنے لگی۔ میں کیسے پھنس گیا اس سامرے معاملے میں، میرا کیا واسطہ تھا؟ ذہن سے جواب آیا، عمار نے تجھے اس دلدل میں دھکیلا ہے۔ لیکن عمار میرا کیا لگتا تھا؟ کیا رشتہ تھا میرا اس سے یا اس کا مجھ سے؟ اگر میں واقعی اسے کوڑا مار دیتا تو وہ ہرگز مجھے الزام نہ دیتا۔
اسے پتہ تھا کہ غلام حکم عدولی نہیں کر سکتے، بلکہ اس بیچارے نے تو خود کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن پھر بھی میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھ سکا۔ دراصل اس میں عمار کا قصور نہیں تھا، میرے اندر حبشی غلام بلال کے اندر کوئی کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہو آج حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ غلام خود تو ایسے فیصلے نہیں کر سکتے، غلام تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلے بغیر اختیار کے نہیں ہوتے، اور غلاموں کے پاس اختیار کہاں؟ تو پھر کوڑا میرے ہاتھ سے کیسے گر گیا؟ غلام کو تو خود اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، پھر یہ کیسے ہو گئی مجھ سے یہ حکم عدولی؟ میں نہ بہادر تھا نہ احمق کے بغاوت پر اتر آتا، پھر کہاں سے آیا مجھ میں یہ حوصلہ؟ اس کا جواب کہیں اور تھا۔ یہ حوصلہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا۔ رات بھر میں غلام خانے کے فرش پر قسم پرسی کے عالم میں پڑا کراہتا رہا، رسیوں سے جکڑا ہوا۔ رسیاں میرے زخموں میں دھسی جاتی تھیں، اور میری ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے اندر ہتھوڑے چل رہے ہوں۔ تھوڑا سا خیال یہ بھی آتا تھا کہ اگر صبح میں ان کی خوشامد کروں، واسطے دوں، منت سماجت کروں، ان کے قدموں پر سر رکھ دوں، تو شاید مجھے زندگی اور موت کے درمیان ایک حد فاضل میسر آ جائے۔ کوئی امید تو ہوگی جو میں زندہ تھا۔ صبح ہو رہی تھی، میں نے گہرے گہرے سانس لے کر نئے دن کی تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کیا، مگر اب میرا ذہن پھر اس ایک اللہ کے تصور کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں میں بالکل ان پڑھ تھا، میری سوچ میں کوئی تبدیلی شامل نہیں تھی۔ میں چل تو پڑا ایک انجانی اندیکھی راہ پر، لیکن محض ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے، جسے پیاس تو ضرور لگتی ہے مگر راستے کے کنویں اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ مجھے بھی پیاس تھی، شدید پیاس۔ کنویں میرے نہیں تھے لیکن میں پیاسا تھا۔ یہ پیاس مجھے کھینچے لیے جا رہی تھی، نامانوس راہوں پر نہ جانے کس منزل کی طرف۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہی میرا اسلام تھا۔ میرے اندر مٹھاس کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی کہ مجھے اپنے بندھنوں میں بھی چین ملنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری عافیت صرف اور صرف اس ایک اللہ کے قرب میں ہے۔ یہ سچائی میرے دماغ میں نہیں، میرے دل میں، میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ میں نے عبادت شروع کی تو میرا باطن نور نور ہو گیا۔ میں نے رب جلیل کی حمد و ثنا کی تو میرے اندر انجانی قوتوں کے سوتے ابل پڑے۔ میں نے اللہ کی رحمتوں کی تلاش کی تو خوف میرے اندر سے نکل گیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے سورج طلوع ہوا۔ جب وہ مجھے لینے کے لیے آئے تو میں سراپا تشکر تھا۔ ان بد نصیبوں کو کیا خبر تھی کہ یہاں کیا ہو چکا ہے؟ انہیں شاید توقع تھی، بلکہ مناسب بھی یہی تھا کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتا، ان کے پاؤں پکڑتا، زمین پر ماتھا رگڑتا، ان سے رحم کی بھیک مانگتا، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو وہ سمجھے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ خوف سے میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے حصار عاطفت میں ہوں، اور اب وہ جو کچھ بھی کریں گے یا نہیں کریں گے وہ سب میرے رب کی رضا سے ہوگا۔ انہوں نے میری جائے عقوبت پر لے جانے کے لیے زمین سے اٹھایا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا اللہ مجھے پہلے ہی ان کے ہاتھوں سے پہنچ سے کہیں زیادہ بلندی پر لے جا چکا ہے۔ اجر عظیم! انہوں نے مجھے اٹھایا اور بڑی تیزی سے باہر لے گئے۔ ہمیں دیکھ کر گلیوں میں کچھ کھڑکیاں بند ہوئیں۔ لوگ عام طور پر ظالم نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں پر تشدد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ سارا مکہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ غلاموں کو راہ راست پر لانے کے معاملے میں اہل مکہ کا آپس میں مکمل اتفاق تھا۔ میں نے بغاوت کی تھی، حکم عدولی کی تھی، اپنے آقا کو اس کے احباب کے سامنے رسوا کیا تھا، اس کے مذہبی عقائد سے ٹکر لی تھی، اور ایسی بے راہ روی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاں تک امیہ کا تعلق تھا، اس کے لیے بات بالکل واضح تھی۔ وہ مجھے مجرم سمجھتا تھا، خطا کار، قصوروار۔ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بحیثیت غلام اپنی قیمت گنوا بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے اس رقم کا دیندار سمجھتا تھا جو اس نے مجھ پر خرچ کی تھی۔ اب صرف میری کھال اس کے کام کی تھی۔ وہ اسے کھنچوا سکتا تھا، کتوں کے آگے پھینکوا سکتا تھا، دوسرے غلاموں کی طرح
کے لیے اس کی نمائش لگا سکتا تھا۔ آج میں یہ سب باتیں سوچتا ہوں تو مجھے امیہ پر ترس آتا ہے، کیونکہ جو دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گئے جس کے بیچوں بیچ ایک لکڑی کا کھمبا گڑا ہوا تھا۔ اس کھمبے سے انہوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ دیا۔ امیہ نے کوڑا سنبھال لیا۔ میں اس کی تشدد کی روداد بیان نہیں کروں گا۔ درد کی یاد نہیں ہوتی۔ درد جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سورج سے زیادہ طاقتور ہے اور کوڑے انسان کی روح کو نہیں چھو سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں زور زور سے اللہ کو پکار رہا تھا، ایک ہی طریقے سے جو مجھے آتا تھا اور ایک ہی نام سے جو میں جانتا تھا، احدن احدن۔ میں بلال، جس نے اب تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز کے لیے پکارا ہے، اس وقت عبادت کے طریقوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کا نام پکارا تو میرے دل نے گواہی دی کہ اس نے سن لیا۔ کوڑے پڑتے تھے تو میں چیختا نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہر کوڑے پر میری آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر میں اسی کا نام لیتا رہا۔ میں نے ان سے رحم کی التجا نہیں کی، صرف اپنے اللہ سے رحم مانگا۔ اگر میں 2-4 کوڑوں ہی میں دم دے دیتا، جو عین ممکن تھا، تو امیہ یقیناً یہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اور اس کے ذوق اظہار ثانی کی تسکین نہ ہوتی، اور وہ شاید مجھے دوہرا مجرم سمجھنے لگتا۔ ایک تو اس کی رقم ڈوبی، دوسرے غلام مناسب سزا کے بغیر ہی فراغت حاصل کر گیا۔ کوڑوں کا ایک دور ختم ہوتا تو وقفہ ہوتا اور پھر دوسرا اور شروع ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک مختصر وقفے میں ابو سفیان کی بیوی ہند چھاتا لیے ہوئے غریب خوشبوؤں میں بسی میرے پاس آئی اور کان لگا کر میری نحیف آواز کو سننے کی کوشش کی۔ احدن احدن، یہ سن کر مڑی اور ہنستی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہند کی ہنسی بڑی مترنم تھی۔ یہ بد نصیب تو واز کر رہا ہے، اور پھر مجھ پر کوڑے برسنے لگے، 1 2 3 نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ میں نے اکثر سوچا ہے کہ شاید اس دن میں درخت پر پڑے کسی جھولے پر جھولتا ہوا موت کے دامن میں پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موت کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جانتے تھے جو واقعی مر جاتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ہر درد سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنے دانش میں مجھ پر ظلم کرنے والے میری دنیا سے بہت دور کہیں اپنے ظلم میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مجھ پر تپتی ہوئی چٹانیں رکھیں جن کے بوجھ تلے میری موت یقینی تھی، تو مجھے صرف اتنا محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک کھیل ختم کر کے دوسرا شروع کر دیا ہے۔ میں ان کی پہنچ سے باہر جا چکا تھا۔ ان کی حرکتیں مجھے احمقانہ لگ رہی تھیں، بالکل بچکانہ۔ مجھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے عکاس کے میلے پر ناچنے والی بھیڑیں۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ مجھے اپنے سامنے سرسبز و شاداب کھیت نظر آنے لگے، چاروں طرف پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے بہتے جھرنوں کی گنگناہٹ سنی۔ مجھے اپنے اوپر ایک روح پرور سائے کا احساس ہونے لگا۔ پھر میں ایک نہایت خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا، جہاں ہر رنگ، ہر نسل کے نوجوان مرد عورتیں سیر و تفریح میں مشغول تھے۔ ان کے چہروں پر وقار تھا اور ان کے پور پور سے خوشیاں پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ایک فوارے کے پاس لے گئے، جہاں میں نے پانی پیا، اتنا کہ میری روح کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں ذات باری تعالیٰ کے قرب میں ہوں۔ میں نہیں یہ جانتا تھا کیا تھا، وہمہ تھا، خواب تھا، کوئی وجدانی کیفیت تھی، کوئی مافوق الفطرت کرشمہ تھا۔ کوڑوں سے میرا دماغ معطل ہو گیا تھا، یا محض میری افتاد تباہ تھی، یا پھر اس کیفیت میں یہ سارے ہی عناصر شامل تھے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا جلد ہی ختم ہو گیا، لیکن میں آج بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بلال، کیا واقعی تو نے جیتے جی جنت بری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آخری سزا۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز کس کی تھی؟ کتاب
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 2 صفحہ نمبر 40